بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی تھی، جسے ہاتھی والا سال بھی کہا جاتا ہے۔ عام الفیل کا ذکر قرآن پاک میں سورہ فیل میں بھی ملتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیسا ہے؟ بتایا گیا، ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، یسوع مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا۔ سونے، چاندی اور جواہر سے اس کو سجایا۔ اس میں کئی دروازے بنوائے۔ مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے۔ وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا گیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا گیا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اسی کا طواف کرو۔ نعوذ باللہ۔ اسی طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے۔ حج والے مناسک بھی یہیں ادا کیے جاتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ وہ مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا۔ کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ہی ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شاہ حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ بھیجیں۔ اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے۔ ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے جناب عبد المطلب کا تعارف کچھ اس انداز سے کروایا اور کہا کہ قریش کا سردار جناب عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں اناج دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ سن کر ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت اور عقیدت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دیجئے، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا، ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا کر ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر حضرت عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے سامان یعنی گھر کی حفاظت فرما۔
ادھر ابراہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اٹھ کر اس طرف چلنے لگا، تو انہوں نے اس کا رخ پھر مکہ کی طرف پھیرنے کی کوشش کی۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابراہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی کوششیں جاری تھیں کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے۔ جناب عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابراہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی، اور ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابراہ کا لشکر فتح یاب نہ ہو سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ یاد رہے کہ صلیب کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ ابراہ عیسائی تھا اور صلیب کو اپنے نشان کے طور پر ساتھ رکھتا تھا۔ اب جناب عبد المطلب نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابراہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابراہ کے لشکر پر پھینکنے شروع کر دیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرتے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، بالکل ایسے ہی جیسے آج کسی جگہ پر بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ابراہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی بھی ہلاک ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سب کے سب کھائے ہوئے بھوس کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابراہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک حصہ الگ ہو کر گرتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن جب حملہ آور مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہاڑ سے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر انہوں نے دیکھا سارا کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ بہت سا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، جس میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ یوں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور دنیا والوں کو اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھایا کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ہاتھی جیسی قوی ہیکل مخلوق کو ابابیل جیسی چھوٹی اور حقیر مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر سکتی ہے۔ اب ابراہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ کس قدر چالاک اور مکار شخص تھا۔ تاریخ کے مطابق نجاشی شاہ حبشہ نے ابراہ کو سوڈان کا حاکم اور اریاد کو یمن کا حاکم مقرر کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابراہ نے یمن پر حملہ کر دیا۔ اریاد کو بھی اس حملے کی خبر پہلے سے ہی مل چکی تھی، اس لیے وہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں افواج سوڈان اور یمن کی سرحد پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں۔ ابراہ قد میں چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بدصورت بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں اریاد لمبے قد کا خوبصورت اور مضبوط شخص تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اریاد کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابراہ نے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ دراصل یہ ابراہ کی ایک چال تھی جسے اس کا مد مقابل سمجھ نہیں سکا اور مقابلے میں کود پڑا۔ اریاد نے اپنی تلوار پوری قوت سے ابراہ پر ماری، مگر وہ بڑی تیزی سے اپنے محافظ کے پیچھے ہو گیا۔ اس وار سے وہ محافظ بری طرح زخمی ہو گیا۔ پھر اریاد کے سنبھلنے سے پہلے ہی ابراہ کے ایک دوسرے محافظ نے اچانک حملہ کر کے اریاد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی وجہ سے ابراہ کا نام ابراہ اشرم یعنی بے شرم پڑ گیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اریاد کی موت کے بعد اس کی فوج نے ابراہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اور اس طرح سے ابراہ کا یمن پر بھی تسلط قائم ہو گیا۔ اس کی خبر جب شاہ حبشہ کو ملی
تو اس کو سخت غصہ آیا اور اس نے جواب طلبی کے لیے ابرہہ کو خط لکھا۔ ابرہہ نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی حکومت اور جان بچانے کے لیے جوابی خط میں لکھا، میں آپ کا خادم ہوں، مجھے جاسوس نے اطلاع دی تھی کہ ریاض سوڈان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اسی لیے میں اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے نکلا تھا اور پھر حملہ کرنے میں سبقت بھی اسی نے ہی کی تھی اور یوں وہ مقابلے میں میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں آپ کا پرانا خادم ہوں اور ہمیشہ آپ کا خادم ہی رہوں گا۔ سوڈان اور یمن کی سرزمین ابھی تک آپ کے زیر تسلط ہی ہے۔ شاہ حبشہ ابرہہ کے اس جواب سے بہت خوش ہوا اور اس طرح اسے نہ صرف بادشاہ کی طرف سے معافی مل گئی بلکہ یمن کی سرداری بھی اسے سونپ دی گئی، اور یمن کا حاکم بننے کے بعد ہی یہ واقعہ فیل پیش آیا، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قریباً 50 یا 55 روز قبل محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا۔